گاؤں نورنگ کی شامیں اپنی سادگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مٹی کے گھروں کی دیواروں سے نکلتی روشنی ستاروں کو دعوت دیتی تھی کہ ذرا نیچے اتر کر دیکھیے کہ یہاں انسان کیسے محبت سے جیتے ہیں۔ انہی گھروں میں ایک خاموش لیکن چمکتی آنکھوں والا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ حارث کے ہاتھ اکثر کھیتی میں مصروف ہوتے، لیکن ذہن کسی اور دنیا میں اڑتا رہتا۔ وہ جب بیل کی گاڑی ہانکتا تو گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر کے کہانیاں سناتا اور یوں لگتا جیسے وہ اپنی زمین پر ایک نئی کائنات اگا رہا ہو۔ اس کے خواب زیادہ بڑے تھے اور حالات بے حد چھوٹے، مگر حارث کو یقین تھا کہ بڑے خواب دیکھنے والوں کے قدم بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بس پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ گاؤں کے اسکول تک پہنچنے کے لیے اسے صبح اندھیرے میں ہی نکلنا پڑتا۔ 3 کلومیٹر کی کچی سڑکیں اور بارش کے بعد کی پھسلن۔ کبھی کبھی وہ جوتے ہاتھ میں پکڑ کر ننگے پاؤں چلا کرتا تاکہ جوتے گیلے نہ ہو اور کلاس میں پہن سکے۔ اسکول کی عمارت بوسیدہ تھی، مگر وہاں کی دیواریں امید کی تختی بن چکی تھی۔ حارث جب تختہ سیاہ پر اردو کے 2 جملے لکھتا تو استاذ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے کے الفاظ میں آگے بڑھنے کا ساز بسا ہوا ہے، لیکن تعلیمی سال ختم ہوتے ہی اکثر بچے کھیتوں میں مزدوری کے لیے چلے جاتے۔ حارث بھی شام کو باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا، مگر دل میں عہد باندھ چکا تھا کہ پڑھائی چھوڑنا ہار ماننے کے مترادف ہے۔ ایک دن اس نے اخبار میں نمل یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ دیہی علاقوں کے ذہین مگر پسماندہ طلباء کے لیے وظائف رکھے گئے ہیں۔ حارث نے کاغذ کا وہ ٹکڑا پوٹری سے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اسی رات چراغ کی مدہم روشنی میں اس نے والد کو بتایا کہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے۔ والد کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھری۔ گھر کے اخراجات پہلے ہی تنگ تھے، مگر ماں نے وہ ہوا بھر دی جو کشتیوں کو ساحل سے آزاد کرتی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا ایمان ہے کہ تم وہاں تک جا سکتے ہو تو اللہ راستے پیدا کرے گا۔ یہ جملہ حارث کے لیے نعرہ مستانہ بن گیا۔ داخلہ فارم پر کرنے کے لیے اسے قریب شہر جانا پڑا۔ پہلی بار بس میں بیٹھا تو دل میں عجیب سی کپ کپاہٹ تھی، جیسے کوئی نیا دریا پار کرنے والا ملاح۔ دفتر داخلہ میں قطار لمبی تھی، مگر ہر چہرے پر امید کی تکن جگنو بن کر چمک رہی تھی۔ حارث نے فارم جمع کرایا اور واپسی پر راہ کے پاٹک سے گزرتے ہوئے بولا، میں پھر آؤں گا بطور طالب علم۔ گھر پہنچ کر اس نے محنت کا پہیہ اور تیز گھمایا۔ فجر سے پہلے اٹھ کر مطالعہ، دن بھر کھیت کا کام اور رات کو دوبارہ کتابوں کا حصار۔ چند ہفتوں میں اس کے جوتوں کے تلوے گھس گئے، مگر ارادے کے تلوے اور مضبوط ہو گئے۔ جب نتیجہ آیا تو اس کی آواز صحن کے پیپل سے بھی اونچی گونجی، میں منتخب ہو گیا۔ یہ خبر صرف ایک لڑکے کی کامیابی نہیں تھی، یہ پورے گاؤں کی امید کی گھنٹی تھی۔ مگر خوشی کی لہراتی دکن کے ساتھ فیس اور رہائش کا سوال خنجر بن کر سامنے آ گیا۔ باپ نے 2 بینسیں بیچنے کا فیصلہ کیا، لیکن قیمت کم تھی۔ قریب کے قصبے کے ایک استاد نے حارث کی کہانی سن کر مقامی اخبار میں شائع کی، اور چند دن میں لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے اس کے اخراجات پورے کر دیے۔ جب وہ رخت سفر باندھنے لگا تو اس کی ماں نے پرانا سلائی کیا ہوا بٹوا اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اس میں روپے نہیں، دعائیں ہیں، ختم کبھی نہیں ہوگی۔ نمل یونیورسٹی پہنچ کر حارث نے پہلی بار لیب دیکھی، جن کے آلات اسے خلائی جہاز کے بٹن لگے۔ کلاس روم میں پروجیکٹر کی روشنی اس کے خوابوں کی ڈوریاں بنتی رہی، مگر یہ نیا جہان آسان نہ تھا۔ انگریزی زبان، جدید اصطلاحات، پریزنٹیشنز، سب کچھ اس کے گھریلو پس منظر سے مختلف۔ پہلے سیمسٹر میں اس کے گریڈ اوسط درجے کے آئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، مگر اسے یاد آیا کہ بلندی ہمیشہ پہلی قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ اس نے لائبریری کو گھر بنا لیا، یوٹیوب لیکچرز کو ساتھی اور سینئر طلباء سے مدد طلب کی۔
اسی جدوجہد میں اس کی ملاقات ڈاکٹر سہیل سے ہوئی، جو خود دیہی علاقے سے آئے تھے اور اب یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے حارث سے کہا، میں نے بھی انہی راستوں پر چل کر یہ مقام پایا ہے، اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ ڈاکٹر سہیل نے اسے ایک تحقیقاتی منصوبے میں شامل کر لیا، گاؤں کے لیے کم لاگت سولر واٹر پمپ۔ حارث نے اپنی عملی سمجھ بوجھ اور کلاس سیکھا ہوا علم یکجا کیا۔ نتائج اتنے متاثر کن تھے کہ ایک قومی مقابلے میں ان کا پروجیکٹ اول آیا۔ انعام کی رقم سے نہ صرف اس کی فیس ادا ہوئی، بلکہ گاؤں کے کنویں پر پہلا سولر پمپ بھی لگ گئے۔ چوتھے سال تک حارث کی زبان پر اعتماد اور آنکھوں میں مستقبل کے آسمان جلملاتے تھے۔ اس نے یونیورسٹی کے سیڈ فنڈ سے فائدہ اٹھا کر ایک سٹارٹ اپ شروع کیا، روشن دیہات، جو کم خرچ شمسی آلہ تیار کرتا تھا۔ گریجویشن کے دن جب وہ سٹیج پر ڈگری لینے آیا تو وائس چانسلر نے مسکرا کر کہا، تم نے ثابت کیا کہ ہار نہیں، ہار کا ڈر مار ڈالتا ہے۔ اس پر تالیاں بجی، لیکن اس کے کانوں میں گاؤں کی ماں کی دعا کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ڈگری کے بعد حارث نے شہر کی چمکتی نوکری ٹکرا کر گاؤں لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کھیت میں ایک چھوٹی ورکشاپ بنائی، جہاں گاؤں کے نوجوان سیکھتے کہ ٹیکنالوجی صرف شہروں کا زیور نہیں۔ چند سال میں اس کا برانڈ پورے ضلع میں روشنی کی علامت بن گیا۔ اب نورنگ کے ہر گھر کی چھت پر چھوٹا شمسی پینل جل ملاتا ہے، اور رات کو گلیوں میں بچے دیر تک پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ اسے روشنی والا کہہ کر پکارتے۔ وہ ہنستا اور کہتا، روشنی مجھ میں نہیں، آپ سب میں ہے، میں نے صرف آئینہ تاما ہے۔ کہانی کا اصل چراغ یہ ہے کہ راستے کا اندھیرا نہیں ہار سکتا اگر اندر کی شمع جل رہی ہو۔ زندگی ہر موڑ پر امتحان لیتی ہے، کبھی پٹے جوتوں سے، کبھی اجنبی زبان سے، کبھی خالی جیب سے، مگر جو دل میں یقین رکھتا ہے کہ دعا اور محنت کا اشتراک زندگی کا سب سے طاقتور انجن ہے، اس کے لیے پہاڑ بھی قدموں تلے آتے ہیں۔ حارث نے سکھایا کہ خواب دیکھنا سب سے پہلا قدم ہے، اور دوسرا قدم خوابوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ جو لوگ اپنے خوابوں کے محافظ بن جائے، انہیں زمانہ خود راستہ دکھاتا ہے۔ آج بھی جب سورج ڈوبتا ہے تو نورنگ کے کنویں پر پہلا سولر پمپ نارنجی روشنی میں نہایا ہوتا ہے، اور حارث کا سایہ نئے بچوں کو کہانیاں سناتا ہے کہ انسان کی اڑان مٹی سے شروع ہو کر خلا تک جا سکتی ہے، شرط ہے کہ عزم کے پر سلامت ہو۔